بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر مجیب الرحمان شامی صاحب کا، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کا، اور میں شکر گزار ہوں محترم حافظ ادریس صاحب کی بہت مختصر نوٹس پر دعوت پر آپ یہاں تشریف لے آئے. اور سب سے زیادہ شکریہ کہ جو مستحق ہیں وہ مسعود احمد فاروقی صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک ایسے دور میں پہنچایا، اور شامی صاحب شاید اس کی تائید کریں، کہ جو ہمارے گویا بنت کے اندر شامل ہوا وہ دور. میں ثانوی جماعتوں کا طالب علم تھا جب محمود فاروقی صاحب کا نام کانوں میں آیا. اس زمانے میں بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اظہار خیال کر سکوں. حریت ایک بالکل جدید اخبار تھا. اس نے بہت ساری چیزوں کو بدل کر کے رکھ دیا تھا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ پہلے اخبارات میں یہ سفید جگہ دیکھنے کو نظر نہیں آتی تھی. حریت نے پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ جس کو کاتبوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نالی چھوڑ کر لکھنا. تو وہ سفیدی اخبارات میں نظر آئی. انہوں نے جس کو تصویری صحافت کہا جاتا ہے، فوٹو جرنلزم، یہ حریت نے شروع کی. تو جدید اخبار تھا، تو وہ بہت سے ایسے گھروں میں آیا کرتا تھا جہاں ادب کا چرچا تھا. ہمارے گھر میں بھی آتا تھا. تو اب حریت کی جو 3 چیزیں بہت زیادہ مقبول تھیں، ان میں ایک تو حسن مثنیٰ ندوی جداریے، اور دوسرے نصر اللہ خان کا کالم آدابرز، اور تیسری جو سب سے مقبول چیز تھی وہ محمود احمد فاروقی صاحب کا محراب و منبر تھا. تو محراب و منبر پہ بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑی سی بات ان 2 اشخاص پر بھی میں کر لوں. مولانا حسن مثنیٰ ندوی نرے یا ٹھیٹ محقق قسم کے عالم دین نہیں تھے. وہ بہت ہی خوش مزاج اور ادب پرور اور ادیبانہ زبان لکھنے والے عالم تھے. تو ان سے اخبار کا اداریہ لکھوانا، جو اس زمانے میں اخبارات کے اداریے بالکل مضمون کی طرح ہوتے تھے، جس کو جواب مضمون کہا جاتا ہے، اس طرح ہوتے تھے. تو مولانا حسن مثنیٰ ندوی نے ان اداریوں میں جان ڈال دی اور بہت ادبی انداز میں اداریے لکھتے تھے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سید قطب شہید کو جب پھانسی دی گئی ہے تو اس موقع پر بہت ہی منفرد اداریہ حریت کا شائع ہوا. اب ایسا اداریہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. عنوان تھا سید قطب شہید، سید قطب کو پھانسی. ایک طویل لکیر تھی نیچے تک، اور آخر میں ایک فقرہ تھا کہ یہ 14ویں صدی ہے، یہ 14ویں صدی ہے. بس یہ ایک فقرے کا اداریہ تھا. یہ مجھے اس اداریے کی یاد دلائی سقوط ڈھاکہ نے. سقوط ڈھاکہ تو 16 دسمبر کو ہوا، لیکن ہمارے ہاں خبریں شاید شامی صاحب کو یاد ہوگا 18 دسمبر تک پہنچی. تو اس موقع پر جسارت کا جو اداریہ شائع ہوا، تو اداریہ کیا شائع ہوا؟ صرف اداریہ کا عنوان شائع ہوا اور ساری جگہ خالی تھی. عنوان یہ تھا کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میں. تو یہ طرز جو تھی اداریوں کی حسن مثنیٰ ندوی صاحب نے قائم کی تھی. دوسرا جو بڑا کارنامہ حریت کا تھا، ابھی ہم تیسرے پر آنے سے پہلے بات کرتے ہیں، کہ نصر اللہ خان صاحب نے روزمرہ کالم نگاری کا آغاز کیا، کہ روزانہ لکھتے تھے. اور اس زمانے میں کالم لکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو باتیں اداریے میں نہ لکھی جا سکیں وہ کالم میں لکھی جائیں. تو پرمزاح کالم ہوتے تھے. اور نصر اللہ خان صاحب ہر موضوع پر کالم لکھتے تھے. بلکہ اسی ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے 1984 میں جسارت کے مدیر منتظم کشش صدیقی صاحب نے روز کالم لکھنے کے لیے کہا.
تو میں لکھنا شوق میں آ کر لکھنا شروع کیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد چھپ گئے. میں بھاگا نصر اللہ خان صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مرغی بھی روز انڈا نہیں دیتی, آخر کوڑک ہو جاتی. آپ کا کالم روزانہ ناشتے کی میز پر دھرا ہوتا ہے, روز کیسے کالم لکھتے ہیں؟ تو یہ سوال سن کر کے وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ برخوردار, میں روزانہ اخبار اٹھانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ, آج کسی بڑے آدمی نے کوئی حماقت کی بات کہی. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر بڑے آدمیوں سے یہ حماقت ہو جائے کہ کسی دن حماقت کی بات نہ کر پائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس روز میں اپنی ہی حماقتوں پہ لکھتا ہوں. بہت اچھا لکھتے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک میں کھاد کی کمی ہو گئی, اس پر کالم لکھنا اور پرمزاح کالم لکھنا بڑا مشکل کام ہے. کالم کا اختتام اس شعر پہ ہوا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن کھاد ہو جائیں گے ہم تم کو بغل ہو جائے. اچھا, یہ ہمارے بزرگوں میں سے یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان پر فرمائشی نغموں کا پروگرام آیا کرتا تھا. عوام فرمائش بھیجتے تھے اور فلمی گیتوں میں سے منتخب نغمے نشر کیے جاتے تھے. ان کے درمیان میں اشتہارات آیا کرتے تھے. تو ایک اشتہار, دوسرا اشتہار, تیسرا اشتہار. اب ان اشتہاروں کے درمیان فرق کیسے ہو؟ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب سی آواز ریڈیو پاکستان نے ایجاد کر رکھی تھی. ایک اشتہار اور دوسرے اشتہار کے درمیان ایک آواز آتی تھی, ٹڑنگ. کمرشل سروس. ہاں, کمرشل اسی وجہ سے کہلاتی تھی اشتہارات. تو ایک روز نصر اللہ خان صاحب کو کوئی موضوع نہیں ملا تو انہوں نے ٹڑنگ پہ کالم لکھا اور کہا کہ یہ بڑی بامانی چیز ہے اور اس قدر بامانی ہے کہ اسے فیض کے اشعار میں ڈال دیے جائیں تو فیض کے اشعار کے معانی اور بلند ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے ڈال کر دکھایا کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار ٹڑنگ, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار ٹڑنگ. مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار ٹڑنگ. تو نوابزادہ منہ پر چڑھا ہوا ہے. نصر اللہ خان صاحب کے کالموں کی وجہ سے بھی حریت بہت پڑھا جاتا تھا. اور یہ محمود احمد فاروقی صاحب نے ایک بہت ہی منفرد انداز دینی تعلیمات, دینی واقعات اور سیرت انبیاء, سیرت صحابہ وغیرہ پیش کرنے کا نکالا کہ عوام انتظار کیا کرتے تھے. اور کیوں انتظار کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینی تحریروں میں بہت سی تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دماغ کو متاثر کرتی ہیں, عقل کو متاثر کرتی ہیں, لیکن دل کو متاثر نہیں کرتی. لیکن اور جو دل کو متاثر تحریر کرنے والی تحریریں ہیں ان میں عقل کی باتیں نہیں ہوتی, دماغ کو متاثر نہیں کرتی. لیکن یہ محمود فاروقی صاحب کی جتنی تحریریں ہیں اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ہیں, یہ دل اور دماغ دونوں کو متاثر کرتی ہیں. آپ کی توجہ